الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وضو کے جو ہیں فرائض۔ بیسکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے فرض کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ چہرہ دھونا، اس کے جو مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں کہ چہرہ دھونا ہے کہاں سے لے کے کہاں تک، کیا کس جسم کو کہتے ہیں چہرہ، کیسے اس کو دھوئیں گے، کتنی بار دھوئیں گے۔ آج عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ جو ہے ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں اور ہم باقاعدہ مکمل طور پر وضو کر سکیں۔ جی عبداللہ بھائی، پہلا جو فرض ہے ہمیں چہرہ دھونا، جی اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ سب سے پہلا جو فرض ہے چہرہ دھونا، اس کے بارے میں علماء کرام کا موقف ہی ہم نے بیان کرنا ہے کہ چہرہ دھونا جو ہے ایک مرتبہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اب سوال ہے جی چہرہ کتنا ہو، کتنے جسم کے کس حصے کو، کتنے حصے کو چہرہ کہتے ہیں؟ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں عادتاً، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا جتنا بھی حصہ ہے یہ چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے۔ اور اس کا دھونا جو ہے ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اچھا عبداللہ بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وضو میں جو عضو ہے وہ 3 بار دھو تو پھر وضو ہوتا ہے، تو اس کا بتا دیں۔ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک بار دھونا فرض ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں 3 بار دھو تو پھر وضو ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ وضو کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مرتبہ چہرہ دھونا، لیکن ہم چونکہ سنتوں کے ماننے والے ہیں بے شک، تو سنت پر عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ چہرہ دھونے کا کہا جاتا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ چہرہ دھونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہے، آپ 3 مرتبہ چہرہ دھویا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے جی، بال، یہ جو داڑھی کے بال ہیں، چہرہ دھونا ہے، چہرے میں کیا چیز ہے؟ یہ جلد کا دھونا ضروری ہے۔ سوال اٹھتا ہے جی داڑھی کے بال ہیں، ماشاءاللہ مسلمان کے لیے سنت واجبہ ہے داڑھی رکھنا، اب وہ داڑھی رکھتے ہیں تو اس میں جلد تک بعض بال گھنے ہوتے ہیں، جلد تک پانی پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے بال اتنے گھنے ہیں کہ جلد تک پانی پہنچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ناممکن کے قریب ہے، اس صورت میں آپ کے بال آپ نے تر کر لینے، پورے تر کر لیں۔ اگر یہ عمل نہیں، اگر اتنے زیادہ گھنے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی داڑھی کو دھوئیں کہ حتیٰ کہ آپ کی جلد تک پانی پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کی جلد تک پانی نہیں پہنچتا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے پڑھیں؟ جی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے کہ جن کے بال جو ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں، جو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اچھا، بال جھڑ جانا چونکہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بال جھڑ جاتے ہیں جہاں سے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں سے عادتاً عام طور پر لوگوں کے درمیان رائج جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے وہ ان کا چہرہ سٹارٹ ہوگا، وہاں سے اگر وہ دھو لے، جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتا ہے وہاں سے دھو لے، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا حصہ چہرہ، اگر وہ شخص یہ چہرہ دھو لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے، اس کا فرض ادا ہو جائے۔ اچھا عبداللہ بھائی، یہ تو چلے مسئلہ ہو گیا کہ جس کے بال جھڑ گئے ہیں سر کے، تو وہ عادتاً جہاں سے لوگوں کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک دھو لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا یہ ماتھے پر بھی بال کچھ زائد ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟
ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے جو زائد بال ہیں عادتاً جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے زیادہ جو بال ہیں، ماتھے پر بال ہیں، اگر یہاں تک بال ہیں تو یہاں تک جہاں سے عادتاً اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک جو بال ہیں ان کی جڑوں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ بالوں کی جڑوں تک؟ بالوں کی جڑوں تک، اگر بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا تو ان کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ بالوں کی جڑوں تک جب پانی پہنچے گا تبھی ان کا فرض ادا ہوگا، ادروائز ان کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ چلے اچھا عبداللہ بھائی، ایک اور مسئلہ تھا کہ آپ نے جیسے بات کی ہے کہ سر عادتاً جہاں سے سر کے بال بننا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، جی تو اس میں بعض اوقات جو ہیں وہ لوگ جو ہیں جب چہرہ دھوتے ہیں تو منہ کو نا بند کر لیتے ہیں زور سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی تو اس میں کیا حکم ہوگا کہ یہ جو ہونٹ ہے ان کو بھی تڑ کرنا پڑے گا، کیا کیا دھونا پڑے گا؟ اس میں حکم یہ ہے کہ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کریں اور وہ ظاہر ہوتا ہے وہ دھونا فرض ہے۔ اچھا اگر ہونٹ دونوں بند کریں جی تو جو عادتاً ظاہر ہو رہا ہے باہر والا حصہ وہ بھی منہ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے تو اس پر پانی نہیں بعض بہتا۔ اوقات چھپ جاتا ہے، زیادہ زور سے منہ بند کریں۔ جی جی تو اس صورت میں پھر فرض ادا نہیں ہوگا۔ اچھا جب آپ کے جو لبوں کا وہ حصہ کہ جو عادتاً ظاہر ہوتا ہے وہ آپ منہ بند کرنے کے جی بعد، منہ بند کرنے کے بعد وہ آپ نے جب چہرہ دھونا ہے تو وہ آپ کے چہرے کے اندر شامل ہے، وہ اس کے اوپر سے پانی بہنا ضروری ہے۔ اگر اس کے اوپر سے پانی نہیں بہتا تو اس میں آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا عبداللہ بھائی، یہ تو ہو گئی لبوں کی بات، اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ذرا مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، گھنی ہوتی ہیں، تو ان کے جو مونچھوں کے بال ہیں وہ ہونٹوں پر آ رہے ہوتے ہیں، جی تو اس صورت میں وہ کیا معاملہ ہوگا؟ اس صورت میں ان کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ مونچھوں کے بال یا تو سائڈ پہ کر یا مونچھوں کے بالوں کے نیچے، ان کے لیے ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ مونچھوں کے بالوں کے نیچے جتنا بھی لبوں کا حصہ ہے وہ سب دھونا ان کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں دھویں گے تو ان کا فرض ادا نہیں ہوگا، وہ بھلے وہ مونچھیں سائڈ پہ کر کے دھوئیں یا مونچھوں کے نیچے سے جس طریقے سے مرضی دھوئیں، یہ حصہ بہانا، اس حصے پر پانی بہانا یہ فرض ہے ان کے لیے۔ اگر وہ اس حصے پر پانی نہیں بہاتے تو ان کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اچھا عبداللہ بھائی، میں آپ سے ایک جو سوال ہے خواتین کے بارے میں، کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا جو ناک پر سوراخ ہوتا ہے جسے نت کہتے ہیں، کہ جس میں وہ زیور وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس میں میں نے پڑھا ہے کہ اس میں بھی پانی بہانا فرض ہے، اس کی بھی ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اگر انہوں نے ناک میں کچھ ڈالا ہے، جیسے وہ ڈالتے ہیں نتلی، تو وہ عورتیں کیا کریں کہ ان کا فرض پورا ہو جائے؟ جی اس پہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں حکم یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز ابھی کوئی نسلی وغیرہ نہیں ڈالی ہوئی، یہ کوکا وغیرہ نہیں ڈالا ہوا، تو اس سے وہ کھلا ہوا ہے سوراخ تو اس میں پانی بہانا وہ تو پھر آٹومیٹکلی بہ جائے گا۔ اگر انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور وہ جو ہے ہلکا ہے، مطلب سخت نہیں ہے، تھوڑا سا سافٹ جسے کہہ لیں، ہلکا ہے، تو اس سے ہلا کر حرکت دے کر اس سے پانی گزارنا ضروری ہے۔ اگر تکلیف ہوتی ہے اس کو ہلانے میں تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس میں پانی بہانا ضروری ہے، اس صورت میں اس میں پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر اس میں تکلیف ہوتی ہے، سخت ہے کہ وہ ہلایا نہیں جاتا، تو اس صورت میں اس میں پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ جی ناظرین، آج آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے وضو کے فرائض میں سے پہلے فرض پر بات کی، کچھ مسائل جو ہمارے ذہن میں تھے ہم نے بیان کیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے وہ آپ کومنٹ میں یا ڈسکرپشن میں ای میل ہے اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی مسائل ذکر کیے گئے ان کے حوالہ جات آپ کو اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے، کہ جو ہمارے مسلمان بھائی جن کو ابھی وضو میں یہ مسائل، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مسائل ان کو درپیش آتے ہیں تو ان کی بھی رہنمائی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔